بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلک اینڈ ہیلپ کی پہلے ویبینار میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک ہے انٹروڈکشن ٹو اسلامک اینڈ کنونشنل بینکنگ، اور ہمارے پاس گیسٹ ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آصف شان صاحب ہیں، ماشاءاللہ یہ MBA ہیں اور بینک الحبیب میں 5 سال سے یہ جاب کر رہے ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ اسسٹنٹ مینیجر ہیں وہاں، اور ابھی ان کا لمس میں بھی ایڈمیشن ہو گیا ہے یہ فیوچر اسٹڈیز کے لیے انشاءاللہ، اب وہاں سے بھی اپنے جو MBA ہے اس کو بھی پرسیو کریں گے۔ تو دوسرے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ بلال رفیق صاحب ہیں۔ بلال رفیق صاحب کا ماشاءاللہ کافی واسٹ تجربہ ہے ریئل اسٹیٹ کا، اور مارکیٹنگ اور سیلز کا ان کا کافی تجربہ ہے، تو ہم ان سے بھی رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے۔ اور تیسرے گیسٹ جو ہیں ہمارے تیمور مصطفیٰ صاحب ہیں، ہمارے کلک اینڈ ہیلپ آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے ہی زبردست قسم کے اینالسٹ ہیں۔ گفتگو ہمارے مختلف ٹاپکس پہ ہوتی ہے۔ اور میرا نام عبدالحنان ہے، اور میں اس جو میٹنگ ہے یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہماری جو گفتگو ہے اس کو ہم انشاءاللہ ماڈریٹ کریں گے۔ اچھا، آج ہمارا یہ جو ویبینار ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک ڈیبیٹ کو شروع کرنا، کہ لوگوں کو کم از کم اسلامک بینکنگ کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت نو ہاؤ تو جو ہے وہ پتہ چل سکے۔ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہاں جو ریلیجیس ایکسپرٹ نہیں ہے اسلامک بینکنگ میں، لیٹ می اسٹیٹ دس ویری کلیئر۔ اور ہمارے یہاں جتنے بھی جو ویو پوائنٹس آئیں گے، مختلف خیالات آئیں گے، وہ ہمارے انڈیویجول خیالات ہوں گے، اور جو ہمارے لمیٹڈ ایکسپیرینسز ہیں اس کے مطابق ہوں گے۔ کوئی بھی ان ویڈیوز کو دیکھ کے آپ حتمی رائے مت بنائیے گا۔ حتمی رائے بنانے کے لیے ہمارے جو بڑے بڑے جو اسکالرس ہیں، اسلامک اسکالر، جیسے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کا بڑا نام ہے اسلامک بینکنگ میں، اور ہماری جو اسٹیٹ ہے اور جو دنیا کی جو بڑی بڑی مسلم گورنمنٹس ہیں ان کی رہنمائی لیتی ہیں۔ تو ڈیٹیل میں اور صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے آپ ان کی جو ریسرچ ہے اس کو لازمی کنسلٹ کریں۔ آج کے ہمارے ویبینار کا مقصد یہ ہے کہ ایک ڈیبیٹ کو شروع کرنا، لوگوں میں کم از کم اویئرنیس دینا کہ ایک بیسک انٹروڈکشن جو ہے اسلامک بینکنگ کا وہ ہمیں پتہ چل سکے، اور کنونشنل بینکنگ کیسے شروع ہوئی اور یہ چیزیں آپس میں کیسے املگمیٹ ہو رہی ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ ہمارا مقصد ہے۔ تو ایسا ہے کہ بلال صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ اس ٹائم دنیا میں کتنے قسم کے معاشی نظام چل رہے ہیں، اور ان میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ براڈ کلاسیفیکیشن ہمیں دے سکیں ہماری آڈینس کے لیے تو بڑا بہتر ہوگا۔ جی تھینک یو حنان بھائی۔ اچھا، بیسکلی جو اس ٹائم دنیا میں معاشی نظام جتنا بھی چل رہا ہے، آپ اس کو کیٹیگرائز 3 طرح سے کر سکتے ہیں۔ ایک تو ابھی جو کرنٹلی جو کہ ڈومینیٹ کر رہا ہے ایک نظام، جو کہ اس کو آپ کیپٹلسٹ سسٹم بھی بولتے ہیں، یہ کیپٹلزم نام سے جانتے ہیں آپ اس کو۔ تو یہ سسٹم بیسکلی جو ہے اس ٹائم پہ ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ اس کا ایک پیرالل سسٹم جو کہ پہلے سوویت ایرا جو تھا، جب سوویت یونین سپر پاور تھا، اس ٹائم پہ ایک سسٹم چل رہا تھا جس کو آپ کمیونسٹ سسٹم بولتے ہیں، جو کہ اب تقریباً ٹوٹ چکا ہے۔ اور تیسرا ایک سسٹم ہے جو کہ اسلام نے ہمیں دیا ہے، ایک اسلامک سسٹم ہے جو کہ ایک کمپلیٹ اکنامک سسٹم ہے۔ اس ٹائم پہ بیسکلی جو ہے وہ 3 سسٹمز ہیں، اور 2 جو سسٹمز ہیں جو کہ پہلا اور میں نے بتایا ہے جو کہ کیپٹلسٹ سسٹم ہے، اور دوسرا جو کمیونسٹ سسٹم ہے۔ بیسکلی یہ دونوں طرح سے ایکسٹریم سسٹمز ہیں جو کہ اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، اور بالکل ایکسٹریم لیول پہ جاتے ہیں۔ جب ایک جو ہے وہ بالکل آنرشپ کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ یوزلی بولتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور دوسرا جو سسٹم ہے جو بالکل آنرشپ کی نفی کرتا ہے، اور جو تیسرا سسٹم ہے جو کہ اسلام نے ہمیں دیا جو کہ بڑا بیلنس سسٹم ہے۔ تو یہ 3 بیسک سسٹمز ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر ہم اس کو براڈلی دیکھ لیں تو کیپٹلزم جو ہے، جدھر میں غلط ہوا آپ میری درستگی کیجیے گا، وہ یہ ہے کہ کیپٹلسٹ سسٹم ہے وہاں جو اونرشپ ہے وہ بیسیکلی پرائیویٹ اونرشپ کو وہ فروغ دیتے ہیں، کہ اسٹیٹ کا جو عمل دخل ہے وہ کم سے کم ہو، اور جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اونرشپ حاصل کریں۔ اگر ہم کمیونزم کی بات کریں تو پرائیویٹ اونرشپ کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی اونرشپ ہے وہ اسٹیٹ کے پاس ہو،
اور اسٹیٹ جو ہے پھر آگے تقسیم کرے. تو یہ, اور جب اسلام ہے, اسلام میں میرے خیال سے ہمارے پاس دونوں کا مکسچر ہے, دونوں کی اچھی چیزیں ہیں. اسلام میں اسٹیٹ اونرشپ بھی ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس پرائیویٹ اونرشپ بھی ہے. تو جدھر ضرورت ہوتی ہے کہ معاشرے میں جسٹس, جہاں جسٹس جو ہے وہ خراب نہ ہو, جدھر منوپلی نہ بنے, تو وہاں اسٹیٹ جو ہے وہ بھی اونرشپ حاصل کر سکتی ہے. لیکن انڈر نارمل سرکمسٹانسز کے کسی کا جو ٹیلنٹ ہے وہ کل نہ ہو تو پرائیویٹ اونرشپ کو بھی فروغ دیا جاتا ہے. چلیں موونگ آن, میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ یہ جو جدید بینکنگ ہے, جو ابھی ہماری بینکنگ کا نظام چل رہا ہے, یہ کیسے معرض وجود میں آیا اور یہ کیا ہے, یہ اس پہ آپ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ جی تھینک یو. اچھا, جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ 3 طرح کے سسٹمز ہیں. اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیسکلی جو کرنسی کا کانسیپٹ ہے وہ کہاں سے آیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی جب آپ تھوڑا سا پیچھے ماضی میں جاتے ہیں اور جب آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, بفور دیٹ کرنسی کے جو نارمل ہمارے پاس نوٹوں کا سسٹم ایک چل رہا ہے, اس سے پہلے دنیا میں جو تھا وہ کوائنس کا سسٹم تھا. اور کوائنس کا سسٹم بھی آپ اگر اس میں تھوڑا سا پیچھے جائیں تو جو جیسا سونا یوز ہوتا تھا یا کوئی ویلیوبل میٹل یوز ہوتی تھی ایز اے ویلتھ آپ کہہ سکتے ہیں, تو یورپ کے اندر جو ہے وہ بیسکلی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو جیولری کا اس ٹائم پہ بزنس کرتے تھے, بیکاز سب سے زیادہ جو اس ٹائم پہ ویلیوبل چیز تھی وہ گولڈ تھا. تو گولڈ کو لوگ پہلے تو اپنے پاس رکھتے تھے, لیکن جب انہوں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ اس کی تجارت مشکل ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ لین دین کا سسٹم تھا, بارٹر سسٹم جس کو ہم بولتے ہیں, اس سسٹم کو تھوڑا سا آسان کرنے کے لیے انہیں لوگوں کے پاس, انہیں جیولرس کے پاس انہوں نے بیسکلی ایز اے ڈپازٹ رکھوانا شروع کر دیا, اور اس کے اوپر جو تھا وہ ایک رسید دینا شروع کر دیا, جو کہ ایک بندے کی آنرشپ کو شو کرتی تھی کہ اس بندے کے پاس اتنا سونا ہے اور یہ اس نے امانتاً رکھوایا ہوا ہے. تو یہ بیسکلی آغاز ان رسیدوں کا ہوا تھا وہاں سے, اور وہ پھر کرتے کرتے جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرنسی کی شکل اختیار کر کے اب جو کرنٹ بینکنگ سسٹم ہے یہ بیسکلی اسی پہ بیس کر رہا ہے, کیونکہ اس کے اندر یہ تھا کہ ایک بندے نے خاص ڈپازٹ رکھوایا ہوا تھا ایک جیولر کے پاس. اس جیولر نے یہ کیا کہ اس کو جب یہ سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ جو ہے یہ اپنی ضرورت کا صرف 10% استعمال کر رہا ہے, تو اس نے باقی 90% جو تھا وہ کسی اور کام میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا. اب اس کے اوپر وہ اس نے سود بھی لگانا شروع کر دیا. بیسکلی اس کے اوپر ایک تیسرا کام جو ہوا وہ افراط زر کی شکل میں جو آج ہمارے سامنے موجود ہے, یہ بھی کانسیپٹ وہیں سے آیا تھا کہ اس نے ایکسٹرا اس کے اوپر جو تھا وہ رسیدیں پرنٹ کر کے وہ بھی مارکیٹ میں فلوٹ کرنی شروع کر دی. تو یہ بیسکلی کرنسی کا جو کانسیپٹ ہے یہ وہاں سے آیا, اور یہی بیسکلی اس ٹائم پہ جدید بینکنگ جو ہے اس کی ابتدا یہیں سے ہوئی تھی. پھر باقی بعد میں یہ ہے کہ اس میں بہت سے مالیاتی ادارے شامل ہو گئے, اور جب اسٹیٹ کو یہ پتہ چلا کہ یار یہ کام اس طرح سے ہو رہا ہے اور ابھی بیسکلی یہ کانسیپٹ اسی طرح سے چلنے والا ہے, تو بیسکلی اسٹیٹ نے اس چیز کو سپورٹ کیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کرنٹلی جو ہے وہ ویلیو اور ورتھ بیسکلی جو ہے وہ مختلف چیزوں کی مد میں جو ہے وہ تقسیم ہونی شروع ہو گئی ہے, جو کہ صرف ایک میٹل سے نکل گئی ہے, ایک ویلیوبل میٹل سے نکل کے سروسز کی حد تک چلی گئی ہے, یا پھر ایون ریئل اسٹیٹ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقی جو دنیا میں اس ٹائم پہ ویلیوبل چیزیں ہیں ان کی مد میں چلی گئی ہے. تو بیسک کانسیپٹ اس کا ہی ہے. باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے اس پہ ایک ایکسپرٹ اوپینین بھی ہمیں چاہیے ہوگا جو کہ بعد میں دیں. جی انشاءاللہ اس پہ ہم آصف بھائی کو بھی آن بورڈ لیں گے. ایک کوشچن میرا آپ نے آنسر میں ایک لفظ استعمال کیا, بارٹر سسٹم. تو ہماری جو آڈینس جو کہ لے مین ہے, جس کو نہیں پتا کہ بارٹر سسٹم کیا ہے, تو اس کو اگر آپ ایکسپلین کر سکیں. جی بیسکلی یہ سسٹم بڑا آسان تھا اس دور کے حساب سے جب یہ شروع ہوا, یعنی چیزوں کے بدلے لین دین. اگر ایک شخص کے پاس گندم ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو چاول کی ضرورت ہے, تو وہ چاول والے سے اس کا بیسکلی تبادلہ کر لیتا تھا. تو یہ بالکل ایک سادہ سی ٹرمینالوجی تھی جو اس ٹائم پہ یوز ہوتی تھی کہ جو زائد چیز ہے آپ اس کو اپنے پاس نہیں رکھتے تھے, اس کو دے دیتے تھے کسی کو اور اپنی ضرورت کی چیز سے خرید لیتے تھے. ٹھیک ہو گیا. میرا بلال صاحب نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ہمارے جو جدید بینکنگ کا نظام ہے, یہاں سود جو ہے وہ بڑا رچا بسا ہے اس سسٹم کے اندر,
اور اسلام میں سود کے خلاف جو ہے وہ بڑے شدید ترین الفاظ میں سود سے منع کیا گیا. تو آپ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ سود کی بیسیکلی ڈیفینیشن کیا ہے اور اسلام نے کتنی سختی سے سود منع کیا ہے ہمیں، تاکہ ہمیں احساس ہو سکے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ. جی بالکل. دیکھیں، جب ہم سود کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی آپ اس کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ایک شخص دوسرے شخص سے کسی طور پہ کوئی قرض لیتا ہے یا کوئی چیز ایسی لیتا ہے جو کہ اس نے ان فیوچر اس کو ریٹرن کرنی ہے، اور اس کی شکل میں وہ اپنی اصل جو اس کی ویلیو یا ورتھ تھی یا دولت تھی اس سے اضافی اس کو دیتا ہے ایک خاص مدت تک کے لیے، تو وہ بیسکلی اٹس اے کانسیپٹ بہائنڈ سود. اب اس کے اندر جو یہ ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے خاص طور پہ آپ مدینہ کی جو اسٹیٹ آف مدینہ تھی اس کو دیکھتے ہیں، یا اس ٹائم پہ وہ ایک سمپل شہر تھا، اسٹیٹ تو وہ بعد میں بنا. اس کے اندر جو یہودی تھے وہ بیسکلی اس چیز کا کام کرتے تھے، اور وہ بیسکلی یہ تھا کہ اپنی تجارت کے اندر، اپنی معیشت کے اندر اس چیز کو انہوں نے نافذ کر رکھا تھا کہ وہ لوگوں کو مختلف حیل و بہانوں سے پہلے وہ پھنساتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کی بیسکلی فائنینشیل ویکنیسز کو ایکسپلائٹ کرتے تھے ان دا فارم کہ وہ سود کی طرف مجبور کر دیتے تھے. اور پھر اس کے اوپر یہ ہے کہ پھر آپ دیکھیں کہ پھر قبائلی لڑائیاں بھی بہت زیادہ ہوئی آپس میں. تو بیسک کنسیپٹ سود کا اسلام کے ہاں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ایک معاشرہ قائم کیا تھا تو اس کے اندر اس چیز پہ بڑی سختی کے ساتھ عمل کیا گیا تھا کہ سود جو ہے اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے. بے شک جو ہے وہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ صدقات ان کو پسند ہیں، اور سود کا نظام جو ہے وہ کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے. تو ابھی ہم دیکھتے ہی ہیں کہ جدید جو بینکنگ کا سسٹم ہے اس کے اندر تو اس کی تو بنیاد ہی یہ سود کے اوپر ہے. اب اسلام کا جو کانسیپٹ ہے بیسکلی پروفٹ کا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ منافع کا جو اصول ہے وہ سراسر بالکل نفع اور نقصان کی بنیاد پر. اب اس کے اندر کوئی ٹائم فریم جو ہے وہ اس طرح سے ڈیفائن ہوگا جس طرح سے ایک نارمل ریگولرائز بزنس کے اندر ہوتا ہے کہ خاص ٹائم کے لیے ایک جگہ پہ اگر آپ اپنا کاروبار کے اندر کوئی چیز انویسٹ کرتے ہیں اور اس کا آپ کو جو پروفٹ یا لاس ہوگا وہ جتنے بھی اس کے اندر لوگ جنہوں نے اس کو انویسٹ کیا ہوگا ان میں برابر برابر تقسیم ہوگا. جبکہ جدید بینکنگ کا جو سسٹم ہے یہ آپ کو شیورٹی دے رہا ہے ایک جگہ پہ کہ آپ اتنا پیسہ دیں تو آپ کو اتنا پیسہ ضرور ملے. تو آپ وہ کہاں سے لا رہے ہیں اب وہ آپ کو مجھے بڑے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ایک فکس سسٹم جو ہے انٹرسٹ ریٹ جو فکس ہوا ہے تو بیسکلی اسی طرح سے وہ پورا کر رہے ہیں. تو بیسکلی اس کے پیچھے کانسیپٹ بھی ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ. ابھی ہم اپنے نیکسٹ پینلسٹ کی طرف چلتے ہیں. آصف بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنا جو مائک ہے وہ کائنڈلی ان میوٹ کر لیں سر. آصف بھائی آپ کا ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے سر بینکنگ سیکٹر کا، اور آپ بڑے کلوزلی دیکھ رہے ہیں جو کہ نیو ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں. تو میرا سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہوگا کہ اسلامک بینکنگ کا ایک کنسیپٹ ہے، وہ ہماری آڈینس کو بتائیں کہ اسلامک بینکنگ بنیادی طور پہ ہے کیا؟ شکریہ حنان صاحب. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. اچھا، اب میں آپ کی کوشچن کی طرف آؤں تو میں بتانا چاہوں گا کہ اسلامک بینکنگ بیسیکلی ہم روز اس کے بارے میں سنتے ہیں. اب آڈینس کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامک بینکنگ ہے کیا اور یہ کیسے بیسیکلی چلتی ہے، اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے. اسلامک بینکنگ سمپلی یہ اسلامک بینکنگ سملرلی جیسے کنوینشنل بینکنگ ہے یہ ویسے ہی بینکنگ ہے، بٹ یہ فالو کرتی ہے شریعہ کو، قرآن کو، حدیث کو، قیاس کو، اجماع کو. آپ اگر ہم بینکنگ کے پرنسپلز دیکھیں تو اس میں دو مین پرنسپلز ہیں، ایک پروفٹ اینڈ لاس ہے اور ایک ہے آپ کا ربا، جس کو ہم اسلامک ٹرم میں ربا کہتے ہیں اور کنوینشنل بینکنگ میں اس کو انٹرسٹ ریٹ کہا جاتا ہے. تو جو اسلامک بینکنگ ہے وہ ان دونوں چیزوں کو نگیٹ کرتی ہے کہ کسی بھی بزنس میں یا کہیں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو پروفٹ ہے وہ گارنٹیڈ نہیں ہو سکتا. اس طرح آپ
اپنی انویسٹمنٹ پہ یا اپنے پیسے پہ انٹرسٹ چارج نہیں کر سکتے. تو کنونشنل بینکنگ میں یہ دونوں چیزیں عمل پیرا ہوتی ہیں، جبکہ اسلامک بینکنگ ان دونوں چیزوں کو نگیٹ کرتی ہے. تو سمپلی اسلامک بینکنگ ہم عام الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ کا وہ نظام ہے جو کہ شریعہ کو فالو کرتا ہے، اور وہ ان دو چیزوں کو، جو کہ ایک تو پروفٹ اینڈ لاس جس میں پروفٹ گارنٹیڈ ہونا، اس کو نگیٹ کرتا ہے، اور ربا جس کو انٹرسٹ ریٹ آ جاتا ہے، اس کو نگیٹ کرتا ہے. چلیں اگر ہم اپنی آڈینس کے لیے آسان کر دیں، اور جو کنونشنل بینکنگ ہے، یعنی جو عام بینکنگ ہماری جو ریگولر چل رہی ہے، جو کہ ہم نے باہر سے اڈاپٹ کی ہے، جو ساری دنیا میں چل رہی ہے، اگر ہم اس کو کمپیئر کریں اسلامک بینکنگ کے ساتھ، تو کیا ان کے پروز اینڈ کونز ہیں، کس قسم کی ان کی ڈفرینٹ سروسز ہیں، اور یہ کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ آپ کائنڈلی اس پہ روشنی ڈالیں تاکہ لوگوں کو فرق پتہ چل سکے کہ اسلامک بینکنگ اور جو کنونشنل بینکنگ ہے اس میں یہ فرق ہے. ہاں جی بالکل. یہاں پہ ہمیں 2 سے 3 مین ڈفرینسز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے جو اسلامک بینکنگ ہے وہ کنونشنل بینکنگ سے ڈفرینٹ ہے. پہلا تو سب سے مین ڈفرینس ہے کہ جو اسلامک بینکنگ ہے وہ آپ کے پروفٹ اور لاس کو، مطلب پروفٹ کو آپ کی گارنٹی نہیں کرتی، جبکہ کنونشنل بینکنگ میں آپ کسی بھی بینک میں جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، آپ اس کو رکھ لیں. بینک کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ 1 لاکھ ہمارے پاس رکھوا دیں، ہم 1 سال کے بعد آپ کو 1,10,000 روپیہ دے دیں گے. جبکہ اسلام اس چیز کو نگیٹ کرتا ہے کہ آپ کو گارنٹیڈ پروفٹس نہیں مل سکتے. اگر ان کیس اسلامک بینکنگ اس پیسے کو رکھتی ہے اور اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے انویسٹ کرتی ہے اور اس کو لاس ہوتا ہے، تو پھر لاس بھی شیئر ہوگا. جس طرح سے پروفٹ شیئر ہوگا، تو سب سے مین ڈفرینس تو پہلا والا ربا اور انٹرسٹ کا کانسیپٹ آ جاتا ہے. اچھا، دوسرا سب سے بڑا جو ڈفرینس ہے، جو کنونشنل بینکنگ ہے وہ منی کو ایز اے کموڈٹی یوز کرتی ہے، جبکہ اسلام یا ہمارے اسلامک بینکنگ میں جو منی ہے وہ ایز اے موڈ آف ایکسچینج ہے، کہ آپ پیسے کسی کو دیتے ہیں، آپ کو چینی کی ضرورت ہے تو آپ اس کے بدلے چینی لے لیں گے. آپ کسی کو پیسہ دے کے اس کے اوپر زائد پیسے چارج نہیں کر سکتے. آپ نے کسی کو پیسے دیے، چینی خریدی، اس چینی کے اوپر آپ پروفٹ کما سکتے ہیں، لیکن پیسے پہ پیسہ نہیں کمایا جا سکتا. 2 ڈفرینسز ہو گئے. اس کے علاوہ ایک اور بڑا ڈفرینس جو ہے، کنونشنل بینکنگ میں انڈر لائنگ ایسٹ کا کوئی نہیں ہوتا، اسپیکولیشن ہوتی ہے. جو ایک ڈپازیٹر ہے، مسٹر اے ہے، اس نے ڈپازٹ کیا ہے بینک میں 1 لاکھ روپیہ، اور اس کو بینک نے، کنونشنل بینک نے کہا ہے کہ آپ کو 1,10,000 روپیہ دیا جائے گا ایک سال بعد. اب جو ڈپازیٹر ہے اس کو اس چیز کا بالکل نہیں پتا کہ بینک اس 1 لاکھ کو کہاں انویسٹ کرے گا، اس سے کیا چیز خریدے گا، اور کیسے وہ 10% کما کے اس ڈپازیٹر کو ٹرانسفر کرے گا. جبکہ اسلامک بینکنگ میں ایسا نہیں ہے. اسلامک بینکنگ میں یہ چیز ایک بالکل انڈر لائنگ ایسٹ ہوتا ہے کسی بھی ٹرانزیکشن کے، اور جو ڈپازیٹر ہے اس کو یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ آپ کا جو آپ 1 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں یہ کہاں پہ انویسٹ ہوگا، اس پہ ہم تھرو کون سا چینل یوز ہوگا جس سے ہم اس پہ ارن کریں گے اور آپ کو ٹرانسفر کریں گے پروفٹ. اور اس میں ان کیس اگر بینک کو لاس ہوتا ہے تو وہ بھی ٹرانسفر کیا جائے گا. اچھا، ایک اور بڑا ڈفرینس جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کنونشنل بینک ہے وہ جو پیسہ لے رہا ہے ڈپازیٹر سے، وہ پابند نہیں ہے کہ اس کو کہاں انویسٹ کرے، وہ کہیں پہ بھی انویسٹ کر سکتا ہے. لائک اب شریعت جو ہے وہ ہمیں منع کرتی ہے کہ کچھ ایسے بزنسز ہیں جہاں پہ پیسہ مت لگایا جائے. جیسے ایک کمپنی ہے وہ الکوہل بناتی ہے، تو کنونشنل بینک اس ڈپازیٹر سے یہ نہیں پوچھے گا کہ میں نے الکوہل کی کمپنی ہے، اس کو میں نے لون دینا ہے تو کیا میں دے دوں. جبکہ اسلامک بینک میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. اسلامک بینک میں جو انویسٹمنٹس کی جائیں گی یا کہیں کسی کمپنی کو لون بھی دیا جائے گا تو وہ ایسی کمپنی کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا جو حلال بزنسز میں انوالوڈ ہے. تو یہ کچھ ڈفرینسز ہیں جو کہ اسلامک بینکنگ اور جو ہماری کنونشنل بینکنگ ہے اس میں ہیں، جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے.
آصف صاحب، آڈینس کو مزید تھوڑا سا اگر آپ کوئی ایگزامپل دے کے ہمیں ایکسپلین کر سکیں، جیسے ایک رینٹ اور مورگیج کا سلسلہ ہوتا ہے. جیسے ایک گھر ہے تو وہ لوگ باہر مورگیج سسٹم چلتا ہے، تو اسلامک بینکنگ تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ یار ان میں فرق تھرو ایگزامپل کے اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ رینٹ اور مورگیج یہ سلسلہ اگر اسلام کے تحت ہو تو کیسا ہے، یہ ڈفرینس کیا ہے؟ بالکل، میں آپ کو یہاں پہ 2-3 پروڈکٹس جو ہمارے اسلامک بینکنگ میں یوز ہوتی ہیں ان کا آپ کو موازنہ کر کے بتاتا ہوں کنونشنل بینکنگ کے ساتھ کہ وہ کیسے عمل میں لائی جاتی ہیں. ایک پرسن ہے مسٹر اے، اس کو ایک گھر چاہیے، ٹھیک ہے. وہ ایک کنونشنل بینک کے پاس جاتا ہے. کنونشنل بینک کہتا ہے 10 لاکھ روپے کا گھر ہے، میں آپ کو 10 لاکھ روپے کا گھر پہ آپ کو 10% چارج کروں گا، اور پھر آپ کو اس کے اکارڈنگلی جو بھی اس کی انسٹالمنٹ ہوگی وہ آپ کو پے کرنی پڑے گی. جبکہ جو اسلامک بینکنگ ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا. اسلامک بینکنگ میں پارٹنرشپ عمل میں لائی جاتی ہے. اس کی ایک پروڈکٹ ہے مشارکہ، جس کو عام زبان میں شراکت داری بھی کہتے ہیں. اس میں مسٹر اے بینک کے پاس آیا ہے، وہ ایک اسلامک بینک ہے. تو اسلامک بینک اسے کہے گا کہ ہم آپ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، ہم شراکت کر لیتے ہیں. لائک 10 لاکھ روپے کا ایک گھر ہے. بینک اسلامک بینک کے پرسپیکٹو سے اگر ایک 80% کی بینک کر رہا ہے اس کو فائنینس، اور 20% وہ جو مسٹر اے ہے وہ کہتا ہے 20% میرے پاس کرنٹلی اماؤنٹ موجود ہے، تو 20% اس نے ایڈ کیا اور 80% بینک نے ایڈ کیا. تو اب 20% لائک 10 یونٹس ہوں گے گھر کے، تو 2 یونٹس ہیں اب اس پرسن مسٹر اے کے، اور 8 یونٹس ہیں بینک کے. اچھا، اب وہ جو 8 یونٹس ایکوائر کرنے ہیں اس مسٹر اے نے، اس کے لیے وہ کچھ بینک اس پرسن کی جو اس کی انکم ہے اس کے اکارڈنگلی اس کی انسٹالمنٹس بنا دے گا. اور جیسے جیسے وہ انسٹالمنٹس مسٹر اے پے کرتا جائے گا اس کے یونٹس اس کو ٹرانسفر ہوتے جائیں گے. اور ایٹ دی اینڈ جب ساری انسٹالمنٹس پے کر لے گا مسٹر اے، تو وہ ساری یونٹس ٹرانسفر کر دی جائیں گے مسٹر اے کو. اور وہ اگر اس نے گھر لیا ہے، اس نے گاڑی لی ہے، تو وہ اس کا ایسٹ ہو جائے گی. اچھا، سملرلی ایک اور پروڈکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک پروڈکٹ ہے مرحبا. اب ایک مسٹر اے بینک کے پاس آیا اور بینک کو اس نے کہا کہ مجھے کچھ بائسیکلس پرچیز کرنی ہیں اور میں نے ان کو آگے بیچنا ہے، بٹ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو مجھے فائنینسنگ فیسلٹی ایکسٹینڈ کی جائے. جو عام کنونشنل بینکنگ ہے اس میں جو ڈپازیٹر کی منی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایک فکسڈ انٹرسٹ ریٹ اس کے ساتھ طے کیا جائے گا اور اس پہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا، اور اس کے پیچھے کوئی انڈر لائنگ ایسٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بینک کے پاس. اور اس میں یہ بھی کنونشنل بینک میں جو مسٹر اے ہے وہ نہیں بتائے گا کہ میں نے کیا پروڈکٹ لینی ہے. بٹ اگر اسلامک بینکنگ میں یہ ٹرانزیکشن عمل میں لائی جاتی ہے تو مسٹر اے بینک کے پاس آئے گا اور اس بینک کو بتائے گا کہ مجھے بائسیکلز لینی ہے یا مجھے چینی لینی ہے. تو بینک جو اسلامک بینک ہے وہ کہے گا ٹھیک ہے، ایک اگریڈ پروفٹ، بینک سرٹن جو پروفٹ ہے اس کو اگری کرے گا. لائک مسٹر اے کہتا ہے کہ مجھے 4 بائسیکلز لینی ہے اور 4 بائسیکلز کی کاسٹ ہے 100 روپیہ. تو بینک کہے گا میں آپ کو وہ بائسیکلز لے دیتا ہوں، بٹ آپ مجھے وہ بائسیکلز بعد میں ایک ایگریڈ پرائس لائک 120 روپے میں آپ کو سیل کروں گا. تو اس میں کیا ہوا، ایک انڈر لائنگ ایسٹ بھی آ گیا اور ایک ٹرانزیکشن بھی اوپن ہے جس میں بینک کو بھی پتا ہے اور جو مسٹر اے ہے اس کو بھی پتا ہے کہ انڈر لائنگ ایسٹ کیا ہے. تو بیسیکلی کانسیپٹ جو پیچھے ہے وہ یہ ہے کہ ایک انڈر لائنگ ایسٹ کا ہونا ضروری ہے اور ٹرانزیکشن میں کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں رکھی جا سکتی. آصف صاحب، انڈر لائنگ ایسٹ کی آپ نے بات کی، تو آپ اس کو ذرا عام الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں کہ انڈر لائنگ ایسٹ کیا چیز ہے؟ جی بالکل. دیکھیں، اگر میں آپ کو کنونشنل بینکنگ کی ایک ایگزامپل دوں، جیسے میں نے آپ کو پہلے ایگزامپل دی مسٹر اے کی. مسٹر اے بینک کے پاس آئے اور مسٹر اے نے کہا کہ مجھے 100 روپیہ چاہیے، ٹھیک ہے. تو بینک نے اس سے ایک پروفٹ اگری کیا کہ میں آپ کو اتنے انٹرسٹ پہ دے دیتا ہوں، اور بینک نے اس سے اس چیز کی معلومات نہیں لی کہ وہ 100 روپیہ کس چیز کے لیے یوز ہوگا.
ادھر وہ 100 روپیہ وہ کوئی چیز ایسی بائی کرے گا جو کہ ایز پر شریعہ نہیں الاؤ، بٹ اگر اور اس میں اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ 100 روپیہ اس نے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں لگانا ہو جس کے پیچھے کوئی انڈرلائنگ ایسٹ نہ ہو. بٹ اگر اسلامک بینکنگ میں وہی بندہ آتا ہے اور 100 روپیہ مانگتا ہے تو اسلامک بینک میں یہ کمپلسری ہے کہ اس کے پیچھے کوئی انڈر لائنگ ایسٹ ہو. لائک وہ 100 روپیہ اگر دیا جائے گا تو اس کو کوئی پروڈکٹ بائی کرنے کے لیے دیا جائے گا، اور وہ پروڈکٹ بائی پہلے کرے گا بینک. لائک اس کو اگر چینی چاہیے تو بینک وہ 100 روپے کی چینی خریدے گا، اور بینک اس مسٹر اے کو وہ چینی ایک اگریڈ پروفٹ پہ سیل کر دے گا. تو وہ جو پروفٹ ہے وہ ڈسکلوزڈ ہے اس ٹرانزیکشن میں، پہلے دونوں پارٹیز کو پتا ہے، اور ایک پیچھے انڈر لائنگ ایسٹ ہے جیسے کہ اس ایگزامپل میں چینی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اچھا آپ یہ بتائیں کہ اب ہم سب لوگ اس بات پہ تو متفق ہیں کہ سود جو ہے وہ نعوذ باللہ اعلان جنگ ہے اللہ اور رسول کے خلاف، اور ہمارا سسٹم جو ہے وہ اس میں بھی سود بہت رچا بسا ہے. تو ہم کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارا آئین کہتا ہے کہ ہم اسلامک ریپبلک ہیں، تو کیا ہماری کنٹری جو ہے، ہمارا ملک جو ہے وہ سود کو ختم کرنے کے لیے کچھ کر رہا ہے؟ کچھ ملکی سطح پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، یا صرف بس یہ بیان بازیاں ہی ہو رہی ہیں؟ جی بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے. بالکل ہمارا جو سینٹرل بینک ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس نے بہت خاطر خواہ کام کیا ہے اس سلسلے میں پچھلی 2 دہائیوں میں، اور اس کی وجہ سے تقریباً اب ہمارے ملک میں 15 سے 18% جو بینکنگ ہے وہ اسلامک بینکنگ کی طرف ٹرانسفر ہو چکی ہے. اس میں 1-2 سال پہلے اسٹیٹ بینک نے ایک بہت اچھا قدم لیا جس میں انہوں نے 2023 کا ایک بینچ مارک ڈکلیئر کیا، اور سب بینکس پہ یہ کمپلشن لاگو کی کہ 2023 تک وہ اپنے جو ایسٹس ہیں وہ 25% ایسٹس کو شفٹ کریں گے اسلامک ایسٹس کی طرف. سملرلی کوئی بھی بینک ہے تو اس کی 30% برانچز 2023 تک ان کو بھی اسلامک برانچز کی طرف اور یا اسلامک بینکنگ کی طرف موو ہونا ضروری قرار دے دی گئی ہیں، اور بینک اس سلسلے میں خاطر خواہ کام کر رہے ہیں. کافی بینک بہت تیزی سے اسلامک بینکنگ کی طرف جا رہے ہیں. اچھا اس میں 1-2 چیزیں اور جو اسٹیٹ بینک نے اسٹیپس لیے ہیں میں وہ بھی بتانا چاہوں گا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو اسٹیٹ بینک ہے اس نے بینکس کو ایک بہت آسانی پیدا کر دی ہے کہ وہ ڈفرینٹ طریقے سے اسلامک بینکنگ کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. لائک کوئی نیا بزنس اسٹارٹ ہو رہا ہے اور وہ بینکنگ کا بزنس کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک کمپلیٹ ایک اسلامک بینک ہی بنا سکتا ہے. لائک اس کو کنونشنل بینک بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسلامک بزنس سے ہی اسٹارٹ کر سکتا ہے. اس کے لیے ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان میزان بینک کی ایگزامپل ہے جو کہ پاکستان کا سب سے ایک فلرشنگ بینک ہے جس نے ایک اسلامک بینک سے اسٹارٹ کیا اور ابھی تقریباً 900+ برانچیز ہیں. اچھا اس کے علاوہ جو اسٹیٹ بینک نے جو بینکس کو ایک آسانی کے لیے ایک اور جو سہولت فراہم کی ہے اسلامک بینکنگ ونڈو کی ہے کہ ایک بینک ہے، اے بینک ہے لیٹس سے، اس کی 800 برانچیز ہیں اور مزید برانچیز وہ نہیں اوپن کر سکتا بینک. تو اسٹیٹ بینک نے کہا ہے ٹھیک ہے آپ اسلامک بینکنگ کی ونڈوز بنا لیں. لائک آپ 20% اپنے برانچیز اٹھائیں، ان میں اسلامک بینکنگ ونڈوز بنائیں، اور کچھ پیریڈ 3 سال کا ٹائم پیریڈ دے دیا جاتا ہے. 3 سال میں آپ آہستہ آہستہ اپنی اس برانچیز کو اسلامک برانچ میں شفٹ کر لیں. اچھا اس کے علاوہ جو اسٹیٹ بینک نے ایک سہولت فراہم کی ہے بینکنگ کو، وہ ایک سبسیڈری کی سہولت ہے. لائک کچھ ایک اس میں ایگزامپل میں دوں گا. پاکستان کا ایک بہت ہی بڑا اور فلرشنگ بینک ہے MCB بینک، اس نے ایک سبسیڈری بنا لی ہے کہ آپ اپنے جو کنونشنل برانچز ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اپنی سبسیڈری بنا سکتے ہیں، اور وہ بھی سملرلی رن ہوگی اسی بینک کے پلیٹ فارم کے انڈر، بٹ اس کے جو فنڈز ہوں گے وہ بالکل علیحدہ ہوں گے جو کنونشنل بینکنگ سے ہیں. تو سینٹرل بینک اس پہ کافی کام کر رہا ہے، اور 2023 تک یہ کافی سنہری چانسز ہیں کہ پاکستان کی ایٹ لیسٹ 30% جو بینکنگ ہے وہ ٹرانسفر کر جائے گی اسلامک بینکنگ. جیسے آپ نے بتایا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ ابھی
بہت جو منزل ہے بہت دور ہے، لیکن یہ کہ چلیں کچھ نہ کچھ جو ہے ہم نے رائٹ ڈائریکشن میں کچھ قدم اٹھائے ہیں، لیکن اصل منزل تو ہماری وہی ہے جب جو ہمارا جو معاشی نظام ہے اس میں سے وہ سود سے پاک ہو جائے گا۔ یہ بتائیں آصف صاحب، آپ تو ماشاءاللہ بینکنگ کا آپ کا ایکسپیرینس ہے، ایک بڑا کامن پرسیپشن ہے کہ یہ اسلامک بینکنگ جو ہے یہ صرف اشتہاروں پہ ہے اور یہ صرف ٹی وی کے کمرشلز پہ ہے، اور اس کا پریکٹیکلی اس کا کوئی وہ چکر نہیں ہے، صرف یہ لوگوں کو جھانسا دینے کے لیے، دکھاوا دینے کے لیے اسلام کا نام استعمال کر کے جو شریف لوگ ہیں ان کو جھانسا دینا۔ تو آپ سوشل انسائڈر ہیں، آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ واقعی اسلامک بینکنگ پریکٹس ہو بھی رہی ہے یا صرف ایک یہ پتلی تماشا؟ جی اچھا، پرسیپشن کی جہاں تک بات ہے تو ہر چیز کی پرسیپشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے۔ میں اس میں آپ کو ایگزامپل دوں گا۔ دو انسان ہیں، ایک مسٹر ایکس ہے اینڈ ایک مسٹر وائی ہے، دونوں ایک ڈش پریپیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیٹ سے وہ ہے مٹن قورمہ۔ اب ان دونوں نے سیم گوشت یوز کیا، سیم جانور کا، سیم انگریڈینٹس یوز کیے، اور جو اینڈ پروڈکٹ تھی وہ سیم تھی۔ اب آپ اس میں ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے؟ جب تک آپ اس کی تہ میں نہیں جائیں گے، اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے، تب تک آپ یہ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کون سی چیز بہتر ہے، یہ دونوں بہتر ہیں، یہ دونوں بہتر نہیں ہے۔ اگر میں اسی ایگزامپل کو آگے لے کے چلوں، مسٹر ایکس نے جانور ایک ایسا یوز کیا جو کہ مردار تھا یا مر رہا تھا، لیکن اس نے وہ سارا ڈش کو بنانے کا میکانزم وہی یوز کیا جو مسٹر وائی نے یوز کیا، بٹ مسٹر وائی نے جو جانور یوز کیا اس نے اس کو حلال جانور کو ذبح کیا، تکبیر پڑھی، اور پھر اس کو ڈش بنانے میں یوز کیا۔ اب جب فائنل ڈش ہمارے سامنے آئی تو وہ دونوں ڈشز سیم تھی، ان کا ذائقہ بھی سیم تھا، بٹ دونوں میں مین ڈفرنس تھا کہ ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، شریعہ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ یوز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ حرام گوشت سے بنائی گی، اور دوسری میں حلال گوشت کا استعمال ہوا۔ اس طرح سے اگر ہم اسلامک بینکنگ کی ٹرانزیکشنز اور جو کنونشنل بینکنگ کی ٹرانزیکشنز ہیں ان کو ہم بظاہر دیکھیں تو آپ کو سیم لگیں گی۔ اسی لیے یہ کامن پرسیپشن بن چکا ہے کہ جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ تو سیم ہیں، مطلب بظاہر ہمیں تو سیم نظر آتی ہیں، تو پھر کیا ڈفرنس ہوا؟ تو ڈفرنس جو ان میں ہوا، ان میں مین ڈفرنس آتا ہے انڈر لائنگ ایسٹ کا۔ ان میں ڈفرنس آتا ہے کہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ کہاں انویسٹ ہو رہا ہے۔ اگر ٹرانزیکشن ٹھیک سے عمل میں نہیں لائی جا رہی تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ لائک اسلامک بینکنگ میں اگر کوئی ٹرانزیکشن اسلامک رولز کو، پرنسپلز کو فالو نہیں کرتی تو وہ ٹرانزیکشن نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے، اور اس سے جو پروفٹ اور جو انکم آتی ہے وہ چیریٹیبل آرگنائزیشنز کو بینک کی کمپلشن ہوتی ہے ان کو یہ ٹرانسفر کرنا۔ تو بیسیکلی یہ جو کامن پرسیپشن بنا ہوا ہے سوسائٹی میں، یہ میرا خیال اویئرنیس کی وجہ سے ہے۔ اسلامک بینکنگ کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی اویئرنیس بہت کم ہے۔ اگر ہم اس کی تہہ میں جائیں اور اس کو پراپرلی اسٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں کرنٹلی اسلامک بینکنگ میں، وہ شریعہ کو بالکل فالو کر رہی ہیں، اور جو ایک سیٹ پروسیجرز اور گائیڈ لائنز دی گئی ہیں وہ ان کو فالو کر رہی ہیں۔ اور ان کیس اگر کوئی پرابلم ارائز ہوتا ہے اور وہ ایک ٹرانزیکشن نہیں پراپر چینل کے تھرو اور پراپر پرنسپلس کو فالو کرتی تو وہ اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے بینکس نے اپنے ایڈوائزری بورڈز بنائے ہوئے ہیں، شریعہ ایڈوائزری بورڈز ہیں جو کہ ان ساری ٹرانزیکشنز کو مانیٹر کرتے ہیں، اور اگر ان ٹرانزیکشن میں کوئی فلاز ہوں تو ان ٹرانزیکشنز کو نل اینڈ وائڈ قرار دیتے ہیں تاکہ جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ کمپلیٹلی شریعہ کمپلائنٹ رہ سکے۔ چلیں بہت شکریہ۔ ابھی ہم تیمور مصطفیٰ صاحب جو کہ ہمارے کلک اینڈ ہیلپ آرگنائزیشن سے ان کا تعلق ہے، تیمور صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ تیمور صاحب اگر آپ اس ٹاپک پہ کچھ جو کمنٹس ہیں، آپ ہے تو میری طرح نان ٹیکنیکل پرسن ہی ہیں اس فیلڈ میں، تو لیکن یہ ہے کہ چلیں کوئی بھی اگر آپ کے کمنٹس ہیں تو آپ وہ دے سکتے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے وے فارورڈ پہ جائیں گے دونوں اسپیکر سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم اس طرف جائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے جو دو اسپیکرز ہیں ہمارے ان کا بہت شکریہ۔ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ایک ہر مسلمان کو اس بارے میں پتہ ہو، کیونکہ جب بھی ہم لوگ کسی جاب پہ جاتے ہیں
تو پہلا کوشچن ان کا یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اکاؤنٹ کھلوایا یا نہیں کھلوایا. تو اس کے بعد ہم جسٹ سب سے بیسک چیز تو یہ ہے کہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں کافی کچھ لکھا ہوتا ہے جو کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. ہم جسٹ ایگری کر کے اکاؤنٹ اوپن کروا کے اس کے بعد مطلب جو بھی آگے پروسیجر وغیرہ ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں. تو ان بھائیوں نے کافی اچھا ایکسپلین کیا ہے، ڈفرینس ایکسپلین کیا ہے دونوں اسلامک بینکنگ میں اور جو عام کنونشنل بینکنگ ہے. تو جیسے کہ حنان بھائی نے بتایا ہے کہ میں بھی ان کی طرح ایک لے مین ہی ہوں، کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے ان باتوں سے. تو جیسے حنان بھائی نے بھی آپ کو بتایا کہ سود کے بارے میں بڑی سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ اعلان جنگ ہے میرے اور رسول سے. تو یہ ایک بہت سنگین اور نازک معاملہ ہے. تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اس بارے میں پتہ ہو کہ ایکچوئل میں ڈفرینس کیا ہے اور ایکچولی اسلامک بینکنگ یا اسلام کا جو نظام ہے بینکنگ کا وہ کس طرح رن ہوتا ہے اور کیا کچھ بیچ میں ڈفرینس آتے ہیں. جو عام یورپین اسٹائل ہے ایک بینکنگ کا اور ایک اسلامک اسٹائل ہے جس میں جو سارے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں وہ شریعہ کے ہیں، قرآن کے ہیں، حدیث کے ہیں. تو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے آپ دونوں بھائیوں سے. تو یہ ہے کہ اس طرح کے ویبنرز ہوتے رہنے چاہیے فیوچر میں بھی. یہ ہمارا فرسٹ ٹاپک تھا، پہلا ویبنر تھا ہمارے جو کلک اینڈ ہیلپ کے پلیٹ فارم سے سٹارٹ ہوا ہے. تو یہ آغاز ہے، انشاءاللہ نیئر فیوچر ہم اس پہ فردر بھی ایکسپرٹس کو بلا کے فردر بھی ڈسکشن کریں گے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ. جی نان بھائی. انشاءاللہ بہت شکریہ. اچھا، کمنگ بیک ٹو بلال رفیق بھائی، سر بہت گفتگو ہو گئی کہ جناب سود ہے، نظام بڑا خراب ہے، کنونشنل بینکنگ سے جان بھی نہیں چھڑائی جا رہی. تو ان حالات میں ہم کیسے پریکٹس کر سکتے ہیں، کیسے جو ہے ہم اسلام کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کی جو پریکٹسز ہیں، معاملات ہیں، انہیں کر سکتے ہیں؟ واٹ از دا وے فارورڈ؟ کیونکہ معاملہ ڈائگنوز تو ہو گیا، لیکن آگے راستہ کیا ہے، منزل کیا ہے ہماری، کیسے ہم کریں؟ جی تھینک یو حنان بھائی. اچھا، ابھی ہم نے ایکسپرٹ اوپینین بھی دیکھ لیا ہے اور ماشاءاللہ بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو بیان بھی کیا ہے. میرے خیال میں ایک ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے، اس کو جو ہے وہ جو بیچ میں گیپ بنا ہوا ہے اس کو ہم لوگ تھوڑا سا ریڈیوس کر سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے، ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے ایک بندہ جس کی جو ٹیکنیکلی اس فیلڈ کے اندر ہے اس نے ہمیں بہتر طور پہ ایکسپلین کیا. ہم تو ظاہر ہے ایک تھیوریٹیکلی ایک چیز ہم پڑھ رہے تھے یا سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے. تو میرے خیال میں اگر ہم سب اپنے کمیونٹی کے اندر دیکھیں تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے وابستہ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. ونس وی ٹیک دیم آن بورڈ اور ان کو ہم یہ چیز سمجھائیں کہ یار یہ چیز کتنی غلط ہے اور یہ کس حد تک ایکسٹریم ہے، تو میرے خیال میں وہ ہمیں بہت سے ایسے اچھے طریقے بتا سکتے ہیں کہ جس سے ہم ان چیزوں سے فی الوقت بچ سکتے ہیں. ہاں، آن اے میسو اسکیل جو ہے وہ ظاہر ہے یہ چیزیں ابھی بہت دور ہیں ہم سے. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ میرے خیال میں ایک ایلیمنٹ جو ابھی اس دنیا میں ابھی تیزی سے رائز ہو رہا ہے وہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر بھی ایکسپرٹس کی رائے ہے. جیسا کہ میں اس دن آپ سے بات کر رہا تھا، کرپٹو کرنسی ہے یا اس طرح کے اور پیئر ٹو پیئر سسٹمز ہیں. تو ظاہر ہے یہ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ چینج ہو جائیں گی. بینکنگ کے اندر بھی یہ چیزیں فیوز ہو جائیں گی تو چیزیں بہتر بھی ہو جائیں گی. لیکن یہ ہے کہ ابھی اس کا الٹیمیٹ جو مجھے سلوشن نظر آیا ہے اس گفتگو کے بعد وہ یہی ہے کہ ہماری کمیونٹی کے اندر ہر طرح کے لوگ ہیں جو کہ مختلف بزنسز سے وابستہ ہیں، مختلف بزنس کمیونٹیز کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ بینکنگ کے اوپر ریلائی بھی کریں. بلال بھائی آپ میوٹ ہو گئے ہیں. وہ اس چیز کو جو ہے وہ بہتر طور پہ جانتے بھی ہیں اور وہ اس چیز پہ ہمیں ایکسپرٹ اوپینین دے سکتے ہیں کہ فلانی ٹرانزیکشن ہم کر رہے ہیں یا جب جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے اوپر ہمیں اپنی مستند رائے دے سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک شارٹ سٹیپ ہے جو اس کی طرف ابھی ہم فی الوقت جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آصف صاحب کی طرف دوبارہ آؤں گا. آصف بھائی ہمیں سر یہ بتائیں، فرض کیا میں ہوں
میں نے بینک اپنا اکاؤنٹ بھی رکھنا ہے. یہ کرنٹ اکاؤنٹ اور یہ سیونگ اکاؤنٹ, یہ اس کی کیا ڈفرینسیشن ہے؟ میں سود سے کیسے بچ سکتا ہوں ابھی اس دور میں؟ میرے پاس کیا آپشنز ہیں اور وے فارورڈ کیا ہے ان حالات میں؟ آپ وہ کائنڈلی ہمیں اس پہ آگاہ کریں. جی اچھا, میں اپنی آڈینس کی آسانی کے لیے پہلے جیسے حنان بھائی نے پوچھا کہ ایک سیونگز اکاؤنٹ اور ایک کرنٹ اکاؤنٹ میں کیا ڈفرینس ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ایک ایسا اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں ایک ڈپازیٹر پیسے رکھواتا ہے اور اس کے اوپر اس کو کوئی انٹرسٹ یا اس کو کوئی ایکسٹرا پیسے نہیں دیے جاتے. اس کے بدلے میں بینک اس کو کچھ فری سروسز مہیا کرتا ہے, لائک بینک نے اس کو فری ATM کارڈ دے دیا, بینک نے اس کو فری چیک بک دے دی. یہ ایک سمپل کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں کوئی پروفٹ اینڈ لاس نہیں ہوتا. اب اگر ہم سیونگز اکاؤنٹ میں آئیں تو سیونگز اکاؤنٹ ایک ایسا اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں اگر آپ پیسے رکھواتے ہیں تو بینک آپ کو کچھ عرصے کے بعد اس پہ ایک سیٹ پرسنٹیج کے اکارڈنگلی آپ کو ایک اماؤنٹ ٹرانسفر کرتا ہے. اگر ہم کنونشنل بینکنگ میں جائیں تو وہ جو اماؤنٹ ٹرانسفر کی جاتی ہے وہ پہلے اگریڈ کی جاتی ہے اور وہ ٹرانسفر اماؤنٹ ان اینی کیس آپ کو ملے ہی ملے گی. بینک گارنٹی دیتا ہے کہ آپ کو 10% کا انٹرسٹ وہ دے گا ان اینی کیس. جبکہ اسلامک بینکنگ میں ایسا نہیں ہوتا. اسلامک بینکنگ میں نو پروفٹ نو لاس کا کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ کو پروفٹ دیا جا رہا ہے تو آپ کو لاس بھی آپ کو ٹرانسفر کیا جائے گا. ان کیس بینک ایک ایسی ٹرانزیکشن میں انوالو ہوتا ہے جہاں بینک کو لاس ہوتا ہے تو وہ لاس بھی آگے ٹرانسفر کیا جائے گا ڈپازیٹر کو. سو یہ ایک مین ڈفرنس ہے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اور جو سیونگز اکاؤنٹ ہے. تو یعنی ہم نے اگر اس دور میں اگر سود سے بچنا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ اگر ہم اپنا کھلوا لیتے ہیں تو ہم بچ سکتے ہیں, کیونکہ سیونگ میں تو اگر آپ کو جب فکس پروفٹ مل رہا ہے تو پہلے وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ اتنا پروفٹ آپ کو ملے گا 5% 10%, تو سود ہوگا نا سیدھا سیدھا. بالکل بالکل. اگر تو آپ کنونشنل بینکنگ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ بیسیکلی انٹرسٹ ریٹ لے رہے ہیں جس کو ہم اسلام میں ربا کہا جاتا ہے. تو اگر آپ پھر بھی کنونشنل بینکنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس آپشن کرنٹ اکاؤنٹ کی ہے جس میں آپ کو انٹرسٹ نہیں دیا جائے گا اور آپ اس سے جو ربا ہے اس سے اپنی بینکنگ کو سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک کوشچن میرا یہ ہے کہ فرض کیا میں کہتا ہوں کہ یار میرا جو پیسہ ہے وہ آگے جو بینک ہے وہ ایسا استعمال کرے جو حلال ہو, تو میں بینک کو جا کے کیا کہوں کہ بھئی میرا اسلامک اکاؤنٹ کھول دو, یا کیا اسے کیسے بتائیں ہم؟ آپ نے بتایا کہ کچھ برانچز ہیں, کچھ بینک بھی ہیں, میزان ہے, دوسرے ہیں, فیصل ہے میرے خیال سے, جو کہ اسلامک بینکنگ پہ چل رہے ہیں. آپ اس میں ہماری رہنمائی کریں گے, لیکن جو نارمل ہیں HPL وغیرہ تو ان کو میں کیا کہوں؟ سر اس میں میں آپ اپنا جو میں نے پہلے ایک کوشچن میں اپنا ایک پوائنٹ آپ کو بتایا تھا اس کو میں پھر سے ریپیٹ کروں گا. اسٹیٹ بینک نے کافی زیادہ اس کے اندر آسانی دی ہے بینکوں کو. لائک ایک برانچ, کچھ تو بینکس ایسے ہیں جو ہیں صرف اسلامک, لائک میں آپ کو میزان کی ایگزامپل دی, البرکہ کی ایگزامپل دی, یہ تو اسلامک بینکس ہیں. اب یہ انڈیویجول رسپانسبلٹی بھی آتی ہے کہ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو اسلامک رولز اور پرنسپلس کو فالو کرتے ہوئے ایسے بینکس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے جو اسلامک ہیں. اچھا, اس کے علاوہ کچھ بینکس ایسے ہیں جن کی کنونشنل برانچز بھی ہیں اور اسلامک برانچز بھی ہیں. اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ ربا فری بینکنگ کرے تو اس کو چاہیے یا تو وہ کسی ایسے بینک میں جائے جو اس کی صرف اسلامک بینکنگ برانچز ہیں, یا پھر کسی ایسے بینک میں جاتا ہے جس کی کنونشنل برانچز بھی ہیں اور اسلامک برانچز بھی ہیں, تو وہ جا کے ان سے پوچھ سکتا ہے, ان کو کلیئرلی بتا سکتا ہے کہ مجھے اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے اور مجھے اسلامک بینکنگ میں اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے, تو وہ اس کے اکارڈنگلی اس کو گائیڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اور ابھی تو میرے خیال سے یہ سلسلہ اگر ہم نے کوئی گھر خریدنا ہے اور اسلامک طریقے سے خریدنا ہے تو بینک یہ پاکستان میں یہ اپرچونٹیز ہمیں دے رہے ہیں؟ جی بالکل اپرچونٹی دے رہے ہیں. میں نے ایک کا جہاں پہ شراکت داری ہوتی ہے, کچھ پیسے جو انسان لینا چاہ رہا ہے گھر وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور باقی پیسے بینک کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو آپ کا جو ایسٹ ہے وہ بائی کیا جاتا ہے شراکت داری پہ, اور جیسے جیسے اور اس ایسٹ کو ڈیوائڈ کر لیا جاتا ہے کچھ یونٹس میں, اور جیسے جیسے جس پرسن نے اس شراکت داری میں
कंट्रीब्यूट किया है, जैसे जैसे वो इंस्टॉलमेंट्स पे करता जाता है उसको वो यूनिट्स ट्रांसफर किए जाते हैं। तो ये एज पर इस्लामिक बैंकिंग ये एक प्रिंसिपल है घर परचेज करने का। ठीक हो गया। और आसिफ भाई आप हमें मज़ीद बताएं कि इसके अलावा हमारे पास और क्या ऑप्शंस हैं, अगर हम आज के दौर में ये सूद से बचना चाहते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? अच्छा, इसमें बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग मुस्लिम ये हम सब की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी जिंदगियों में वो वाले चीज़ें अडॉप्ट करें जो हमें शरीयत ने बताई हैं, जो हमें हमें कुरान, जो हमें हदीस जिनके बारे में बता चुकी है आज से 1400 साल पहले। तो एक तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पे आती है। उसके अलावा फैमिली फैमिली सिस्टम होता है। फैमिली सिस्टम में आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, आपके जो दोस्त अहबाब हैं वो आपको इन चीज़ों की तरफ रागिब करते हैं कि अगर आपने बैंकिंग करनी है या अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, आपने गाड़ी परचेज करनी है और आपके पास आपने बैंक का सहारा लेना है, तो बैंक में किस बैंक के पास जाना चाहिए, कौन सी फैसिलिटी अवेल करनी चाहिए। तो एक तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर उसके बाद फैमिली सेटअप्स हैं जो आपको इनकरेज करते हैं इन सब चीज़ों पे। इसके अलावा एक स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और मेरा ख्याल है कि पिछले कुछ 10-15 सालों में ये काफ़ी स्टेट ने काफ़ी अच्छा काम किया है। इस जो इस्लामिक बैंकिंग का जो एक सेगमेंट है इसमें काफ़ी अच्छा काम हुआ है, और यही वजह है कि हम बड़ी तेज़ी से इस्लामिक बैंकिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। और अभी हम अपनी जो वेबिनार है उसका एंड करते हैं। तमाम जो हमारे स्पीकर्स थे, रिस्पेक्टेड स्पीकर्स थे, आसिफ भाई आपने कीमती वक्त दिया, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। और बिलाल भाई जैसे आपने हमें बताया कि कन्वेंशनल बैंकिंग ये कैसे मार्ज़ वजूद में आई और किस किस्म के जो माशी निज़ाम है वो हमारे पास यहाँ चल रहे हैं। और सूद के बारे में हमारी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उस्मान आफ्ताब साहब है हमारे स्पीकर। आप क्लिक एंड हेल्प एजुकेशन का जो हमारा पेज है यूट्यूब पे, जो हमारा चैनल है, उधर जाके सूद पे डिटेल्ड वीडियो मौजूद है जिसमें किस सख्ती के साथ इस्लाम में सूद से मना किया गया है, वो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बिलाल भाई आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, आसिफ साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला, और तैमूर भाई ने भी बहुत जो है कीमती कमेंट्स जो हैं वो हमें दिए। और मैं बाद में भी सर आप सबसे गुजारिश करूँगा कि ये सिलसिला जो है हमारी अभी पहली एपिसोड है इस मौजू पे, इस पे इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम डिस्कशंस करते रहेंगे। अब ये सिलसिला शुरू हो गया तो हम सीखने सिखाने का ये जो सिलसिला है ये कंटिन्यू करेंगे, और ये टॉपिक बिल्कुल इनकम्प्लीट है अभी, बहुत कुछ डिस्कशन होने वाला है, और आप हमें फ्यूचर में भी हमें सबको ज्वाइन कीजिएगा। बहुत शुक्रिया सबका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।